وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی جانب بھی کتاب نازل کی ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہود و نصارہ، ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے، یہ جو ایمان لا رہے ہیں. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آئے تھے کچھ لوگ جو حبشہ سے ایک وفد کی شکل میں، اور مکے والوں نے انہیں ستایا بھی، استہزاء بھی کیا. لیکن وہ لوگ وہ تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، عیسائی تھے، اور اب محمد پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوہرا اجر دیا، مرتین. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے یعنی مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ابھی لا رہے ہیں یا لائیں گے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے وہی کہ جو ناشکرے ہیں اور جو کفر کر اڑ گئے ہوں. اب ایک اور دیکھیے دلیل. اب یہ حصہ جو ہے یہ دوسری ڈوری آ گئی کہ جس میں روئے سخن جو ہے مشرکین کے ساتھ رد و قضا والی بات ہے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، ارے نبی آپ تو اس سے پہلے، اس قرآن کے آپ پر نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے. آپ دنیاوی اعتبار سے پڑھے ہوئے آدمی ہیں ہی نہیں. آپ نے تعلیم حاصل کی نہیں، لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، کوئی کتاب لکھتے تھے. نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو اس شکل میں تو ان کو جو اس کو باطل قرار دے رہے ہیں یہ لوگ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں محمد کو، اس شکل میں تو پھر ان کے پاس کوئی کا کوئی شک کرنے کی گنجائش ہو جاتی کہ یہ بڑا لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے، مشق کرتے کرتے بہت اچھی چیزیں بھی لکھنے لگے ہیں. اب ان کی زبان جو ہے منج گئی ہے، قلم جو ہے وہ منج گیا ہے، لہذا قرآن جیسی شے بھی تصنیف کر لی انہوں نے. اگر پہلے سے یہ عمل ہوتا ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمارے اس نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اے نبی آپ تو نہیں پڑھا کرتے تھے اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تب تو ان لوگوں کو شک کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی. بل هُوَ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، بلکہ یہ تو آیات بینات ہیں، بڑی روشن ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، وہ جانتے ہیں سابقہ جو کتابوں والے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی ان کے اوپر کوئی نشانیاں ان کے رب کی طرف سے. وہی باتیں جو مستقل طور پر چلی آ رہی ہیں. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ مِنْ اللَّهِ، نبی کہہ دیجئے نشانیوں کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ کیا یہ قرآن معجزہ نہیں ہے؟ کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کیا گیا اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، 10 صورتیں بنا لاؤ. کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ عاجز نہیں آ چکے ہیں؟ اولم یکفہم، تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں؟ اگر تو حق کا طالب ہو، ہدایت کا طالب ہو، تو یہ نشانی بھی کافی ہے. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے، تذکیر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مانتے ہیں. قل کفی باللہ بینی و بین شہیدا بینکم شہیدا، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ. وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ قرآن اس نے مجھ پر نازل کیا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو خسارے پانے والے ہیں. ویستعجلونک بالعذاب، یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب. ولولا اجل مسمى، اور اگر پہلے سے ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا، لجاءہم العذاب، تو پھر ان پر عذاب آ چکا ہوتا. ولیاتینہم بغتۃ، اور وہ ان پر آئے گا تو اچانک آئے گا. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. یستعجلونک بالعذاب، یہ نبی پھر دوبارہ یہ الفاظ آئے، نوٹ کیجئے، بہت لطیف بات ہے. یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی شہر کے باہر دشمن آ چکا ہو اور وہ اس نے محاصرہ کر لیا ہو، شہر والوں کو پتہ ہی نہ ہو. تو اس طریقے سے وہ چونکہ غیر مرئی ہے جہنم، نظر نہیں آ رہی، ورنہ حقیقت میں تو جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے. یوم یغشاہم العذاب، جس دن کے عذاب ان کو آ کر ڈھانپ لے گا، ان پر چھا جائے گا. من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی. ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور پھر کہا جائے گا چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ. اب یہاں وہ تیسری ہدایت آ رہی. دو پہلے میں نے گنوائی تھی، اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. دوسری ولا تجادلوا عن الکتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم.
اب دیکھیے تیسری، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو۔ پورے مکی قرآن میں یہ آیت ہے براہ راست خطاب، اور یا آئے گی آگے چل کر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بس یا ایھا الذین آمنوا یہ مکی مدنی دور کی اصطلاح ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا بڑا اس میں جو ہے نا بڑی عنایت ہے، شفقت ہے، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ اگر مکے میں تم پر تمہارا قافیہ تنگ کر دیا گیا ہے، اگر مکے میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے، چھوڑ دو اس مکے، یہ ہجرت کا اشارہ ہے۔ در حقیقت ہجرت حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر، کہ چلے جاؤ، اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تمہارے لیے ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ، اور نہیں مزید تو ہندر پاتے، تو اس ملک کو چھوڑ، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، فایای فاعبدون، پس صرف میری ہی بندگی کرو۔ چوتھی ہدایت، کل نفس ذائقۃ الموت، دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے، آج آ جائے کل آ جائے، آج نہ آئے کل آ جائے گی۔ آخر عمار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرض کرو کہ ذبح کر دیا ہے، تو فرض کیجئے کہ چند دن اور جیتے تو موت تو پھر بھی آنی تھی نا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، آج نہیں تو کل، تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے اندر ہمت بنی رہے گی کہ میں خامخواہ اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساز باز کروں، اس سے مصالحت کروں۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ پانچویں بات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہمارے اس وعدے پر پختہ یقین رکھو کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ہم لازماً ان کو جگہ دیں گے اس جنت کے بالا خانوں میں، جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آیا تھا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں غرفہ بالا خانہ ملے گا۔ تو من الجنت غرفاً، جروں کے بالا خانے ملیں گے جنت کے، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر۔ چھٹی بات، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ کہ جو صبر کریں اور اپنے رب پر توکل کریں۔ صبر کرو اور توکل کرو، دو ہی چیزیں ہیں، جو آئے جھیلو، صبر کرو، برداشت کرو، اور جو کچھ کرنا ہے اس میں توکل اللہ پر ہو، اپنی ذات پر نہیں، اپنی طاقت پر نہیں، اپنی صلاحیت پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی فطانت پر نہیں، اپنی لیاقت پر نہیں، سارا توکل اللہ، نہ مادی اسباب و وسائل پر۔ اگلی ہدایت اور آ رہی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رزق جو ہے کسی کے قبضے میں ہے وہ روک دے گا، اور تمہیں کیا کھاؤ گے کیا پیو گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، تم دیکھتے نہیں کتنے حیوانات ہیں زمین میں، لا تحمل رزقها، کیا وہ اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں؟ بڑا پیارے الفاظ ہیں انجیل میں، متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی کا وعظ ہے، اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے کیا پیو گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ نہ وہ کاشت کرتی ہیں، نہ ہل چلاتی ہیں، نہ بیج بوتی ہیں، نہ فصل کاٹ کر کہیں رکھتی ہیں، نہ کھتے بھرتی ہیں، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتی ہیں، شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی ہیں۔ تو جو رب تمہارا جو رب ان کو چڑیوں کو کھلا رہا ہے، وہ تمہیں نہیں کھلائے گا؟ اور کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے، لباس کہاں سے ملے گا؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جتنا خوبصورت لباس اس کو اللہ نے دیکھ رکھا ہے؟ یہ جو بھی پودے ہیں اور جو پھول ہیں ان کے، تو سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا، ویسا خوبصورت لباس تو سلیمان کو بھی میسر نہیں تھا جو اللہ نے ان پھولوں کو دے رکھا ہے۔ تو غور کرو، جو وہ زمین کی اس گھاس پھوس کو، ان پودوں کو اس قدر حسین لباس دے رہا ہے، عمدہ لباس دے رہا ہے، جو ابھی ہیں اور کل نہیں ہوں گے، یا یہ کہ کاٹ کر اور وہ چولہوں میں جلا دی جائے گی گھاس، تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا؟ لیکن تم یقین نہیں کرتے۔ توکل اور ایمان، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں گی۔ جتنا اللہ پر ایمان ہے اتنا ہی توکل ہوگا، جتنا ایمان کمزور ہے توکل بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو الذین صبروا علی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها، یہ سارے جو ہیں چوپائے اپنا رزق لیے نہیں پھرتے، اللہ یرزقها وایاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، وہو السمیع العلیم، اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہ ہو کہ میرا بندہ بھوکا ہے، میرا وفادار، میرا سپاہی، میرے دین کے لیے کام کرنے والا، اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو احتیاج ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے۔ وہ نہ معلوم کس کے دل میں ڈالے گا
کہ جو اس کے لیے ذریعہ بنا دے گا اس کو، اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ دوسری کڑی آ گئی کہ جس میں پھر اب وہ مشرکین مکہ سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر ان سے آپ پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے برسایا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے فوراً اللہ نے کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو پھر کل حمد کل شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن یہ لوگ ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی۔ اب اگلی اور ہدایت آ رہی اہل ایمان کے لیے، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ دیکھو مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، کھیل ہے، کچھ جی کا بہلا لینا ہے، یہ ڈرامہ ہے جو ہو رہا ہے۔ یہاں بادشاہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے بادشاہ، جیسے ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے، لیکن جب مرے گا تو کیا وہ بادشاہت کہاں رہ جائے گی؟ ایسے ہی ڈرامے سے نکل آئے گا، لباس اتار دے گا تو ایک ایکٹر کا ایکٹر ہے، چاہے وہ فقیر تھا پہلے وہ ڈرامے کے اندر، اور دوسرا ایکٹر جو ہے بادشاہ تھا، باہر نکل کر 3 گھنٹے کے بعد دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں، اور وہ نہ وہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر ہے۔ یہ ہے عارضی سا ہے، لیکن یہ کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یقیناً آخرت کا گھر وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا، لو کنا نعلم، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، آخرت کو صرف مان لینا کہ ہاں آخرت ہے، بعث بعد الموت ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ معلوم ہو کہ اصل زندگی وہی ہے۔ میں نے جو اس کی تشبیہ جو ہے بیان کی ہے بعض مواقع پر، کہ ایک کتاب ہوتی ہے، اس کا دیباچہ بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی ضمیمہ بھی ہوتا ہے، چھوٹا سا ضمیمہ۔ ہمارا جو تصور ہے وہ یہ کہ اصل کتاب زندگی تو یہ دنیا کی زندگی ہے، ہاں ایک ضمیمہ اب لگا ہوا ہے آخرت کا، اس کی اہمیت ہمارے نزدیک اتنی ہے۔ ضمیمہ ہے بس، دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو دیباچہ ہے، اصل کتاب جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ ریشو پروپورشن کم سے کم، حالانکہ ویسے تو فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کوئی ریشو پروپورشن ہو ہی نہیں سکتی، ایک لامحدود زندگی اور ایک محدود زندگی، کیا اس میں ریشو پروپورشن ہوگی؟ لیکن یہ کہ پھر بھی اگر کوئی کرنی ہے تو دیباچہ اور کتاب زندگی اصل موت کے بعد کھلے گی، یہ دیباچہ ہے، یہ مقدمہ ہے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ اصل زندگی کتاب زندگی یہ ہے، ہاں ایک ضمیمہ بھی اس کے ساتھ ہے جس کا نام آخرت ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر انہی مشرکین سے پھر خطاب ہو رہا ہے، اور یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے۔ جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، اذا هم یشرکون، تو پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ ناشکری کریں اور کفر کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کی، ولیتمتعوا، اور تاکہ بس مزے اڑا لیں۔ فسوف یعلمون، پھر یہ جان لیں گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اصل حقیقت تو اس وقت کھلے گی۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ جو ہیں اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے، باقی عرب کے اندر تو امن و امان تھا ہی نہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی، اور اسی طرح وہ شخص کہ جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی تکذیب کر دی جبکہ اس کے پاس آیا۔ یہ دونوں ہم بدل جرم ہے۔ یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تصدیق کر کے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہ گار کوئی نہیں۔ لیکن یہ بھی سوچ لو، اگر واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا؟
اور آخری آیت جو ہے پھر اسی سیغے میں لنہدین والذین جاہدوا فینا، اہل ایمان کے لیے جوئی کے لیے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، قربانیاں دیں، احسار کریں، انہیں مطمئن رہنا چاہیے ہمارا پختہ وعدہ ہے، مؤکد وعدہ ہے، ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اہل احسان کے، جو اللہ تعالیٰ کے پر ایمان اور یقین اس درجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو، تو اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی نصرت ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی تائید ساتھ ہے۔ سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ سورہ روم جو ہے، اس میں آغاز میں جو مضمون آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تاریخی پس منظر بھی ہے اس کا، اور ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی کہ جو ان آیات میں کی گئی تھی، کہ جو پھر صحیح ایگزیکٹلی جیسے کہ پیشن گوئی اللہ نے کی تھی ان آیات میں وہ پوری ہوئی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ بہت طویل عرصے تک، کئی 100 برس تک تاریخ کے اندر، جب یہ ایرانی امپائر بنی ہے کہ خسرو سے، سائرس کے زمانے سے 2500 سال پہلے جو بادشاہ تھا ذوالقرنین، تو ایک بڑی سلطنت یہ تھی، اور دوسری بڑی سلطنت جو تھی وہ سلطنت روما تھی۔ سلطنت روما کا سب سے بڑا حصہ تو خیر روم جو یورپ کے اندر تھا، لیکن یہ ترکی کا پورا علاقہ اور مغربی میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ جو ساحل ہے یہ ان کے پاس ہوتا تھا۔ ان دو حکومتوں میں جیسے سی سو ہوتا ہے، جھولا جھول رہی تھی تاریخ۔ کبھی ایرانیوں میں کوئی زوردار طاقتور بادشاہ اٹھا باصلاحیت، اس نے حملہ کیا اور رومیوں کو دھکیل دیا وہ یورپ کے اندر اور ایشیا خالی کرا لیا۔ کبھی رومیوں میں کوئی زبردست طاقتور کوئی بادشاہ اٹھا جو کہ جس کے اندر صلاحیت تھی، وہ آ کر ایرانیوں کو دھکیلتا ہوا پیچھے لے جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ سی سو جو ہے یہ کئی 100 برس تک جاری رہا۔ حضور کی بعثت کے زمانے میں ایسا معاملہ ہوا ہے کہ سن 614 میں، 602 سے لے کر 614 تک، اور حضور کی ولادت ہوئی 571 میں، یعنی جب حضور کی عمر 31 برس تھی، اس سے لے کر اور 45 برس کی عمر تک ایک مسلسل جنگ چلی ہے ان دونوں کے مابین، روم اور ایران کی۔ لیکن سن 614 میں ایک بڑی زبردست شکست دی کہ خسرو پرویز، کہ خسرو ثانی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا، پہلا کہ خسرو تو تھا ذوالقرنین اور ثانی میں ہوں اب، بہرحال یہ ایک بڑا باصلاحیت حکمران تھا۔ اس نے شکست دی ہے رومیوں کو بہت بری طرح۔ شام میں، اب یہ چونکہ رومی عیسائی ہو چکے تھے، سن 300 عیسوی میں یہ عیسائی ہو چکے تھے، یروشلم ان کا مقدس مقام تھا، لیکن نام رکھا ہوا تھا ایلیا۔ سن 70 میں جو یروشلم کو انہوں نے برباد کیا تھا، تو اس کے بعد ہیڈریان ایک رومن امپرر تھا جس نے کہ دوبارہ آباد کیا یروشلم کو، اور لیکن اس کا نام بدل دیا، اب یروشلم نہیں تھا یہ، اس کا نام تھا ایلیا۔ ایلیا میں ان کی وہ صلیب بھی تھی جو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو جس کو صلیب دی گئی تھی، ان کا مقدس مقام تھے یہ۔ ان سب سے بھی ان کو کھدیڑ دیا، تقریباً ترکی سے بھی نکال دیا، استنبول جو ہے قسطنطنیہ، اس پر بھی اندیشہ ہوا کہ شاید ایرانی حملہ کر دیں گے۔ اس حد تک رومیوں کا حال پتلا ہو گیا۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ جو عرب میں، مکے میں ادھر حضور کی دعوت ہے، شروع ہو چکی ہے، 5 برس ہو گئے حضور کو دعوت دیتے ہوئے، یا یہ کہ 15 برس ہونے کو آئے ہیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ایرانی تو ہمارے بھائی ہیں، وہ مشرک ہے، آتش پرست ہیں، اور یہ نصرانی جو ہے، یہ عیسائی جو ہے، یہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں، اس لیے کہ یہ عیسیٰ کو ماننے والے، موسیٰ کو ماننے والے، تو یہ لوگ جو ہے ان سے قریب ہیں۔ تو وہ بغلے میں جا رہے تھے کہ مسلمانوں، تمہارے جو ساتھی ہیں یا تم جیسے جو لوگ ہیں تمہارے قریب کے لوگ پٹ رہے ہیں، دیکھو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بڑے فتح مند ہو رہے ہیں، وہ آگ کے پوجنے والے، وہ مشرک جو نہ موسیٰ کو مانتے ہیں، نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو مانتے ہیں، انہوں نے تمہارے ان ساتھیوں کو کس طریقے سے کھدیڑ دیا ہے، شکست دی ہے۔ تو اس پر مسلمانوں کو صدمہ ہوا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اگرچہ اس وقت تو فی الواقع صورت یہ بن گئی ہے، لیکن چند ہی سالوں کے اندر یہ صورت بدل جائے گی، اور یہ کہ رومیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، یہ پیشن گوئی کی گئی۔ اس پر پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کسی کافر مشرک سے ایک شرط بھی مان لی کہ اگر یہ قرآن کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی تو تم مجھے 100 اونٹیں ہوئے
اور اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر میں تمہیں 100 دوں گا۔ لیکن حضور انہوں نے کیا تھا شاید 3-4 سال کا یہ عہد کیا تھا، حضور نے کہا نہیں، بضع کا لفظ آ رہا ہے اس میں کہ چند سالوں کے اندر، بضع کا لفظ جو ہے وہ 9 تک اطلاق ہوتا ہے، تو 9 سال کو رکھو، اور شرط جو ہے دوبارہ اپنی اس 9 سال کے حوالے سے اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی، لیکن یہ کہ پھر شرط کی مدت 9 سال ہو گئی۔ لیکن 9 سال کے 9ویں سال ہی وہ جو ہے وہ جو پیشن گوئی قرآن کی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی۔ ہرقل جو تھا، ہرقل اعظم، اس نے پھر لمبا چکر دیا، بجائے اس راستے سے آنے کے وہ بحیرہ کیسپین کی طرف سے ہو کر، پیچھے سے ہو کر آیا ہے، اور سرپرائز اٹیک کیا اس نے ایران پر، اور بڑی زبردست شکست دی ایران کو، اور اپنی شکست کا بدلہ چکا لیا، اور یہ سارا علاقہ شام وغیرہ کا جو ہے وہ اس نے واگزار کرا لیا۔ اور وہی تھا زمانہ جب کہ مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ شکست، 2 خوشیاں جمع ہو گئی مسلمانوں کے لیے، کہ ایک تو یہ کہ جو ان کے قریب تر تھے یعنی عیسائی، ان کو فتح حاصل ہو گئی مشرکین کے ساتھ کے مقابلے میں، کہ جو مشرکوں سے قریب تر تھے، آتش پرست تھے۔ دوسرے یہ کہ خود انہیں فتح حاصل ہو گئی، فتح مبین، الفرقان آ گیا بدر کا، اس کا ذکر ہے ان آیات میں۔ الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں۔ وہ جغرافیہ تو آپ کو دکھایا تھا نقشہ، جزیرہ نمائے عرب، اور اس کے اوپر ایک طرف شام ہے، ایک طرف عراق ہے، اور ادھر عراق کے ساتھ میں ایران ہے، تو قریب جزیرہ نمائے عرب سے قریب ترین ممالک ہیں۔ فی ادنی الارض، قریب کے ملک میں رومی غالب آ گئے، لیکن وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ اور یہ بضع کا لفظ جو ہے یہ 9 تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، 10 سے کم 9۔ تو حضور نے اسی لیے کہا کہ 9 سال، کیونکہ تم شرط مان لو، اور شرط اس وقت تک شرط لگانا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، ابھی نہ جوئے کی حرمت آئی ہے، نہ شراب کی حرمت آئی ہے، اس لیے اس میں آپ کو تعجب نہ کریں کہ حضرت ابوبکر نے شرط لگائی۔ تو فرمایا الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار تھا، اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا سارا معاملہ، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس روز اہل ایمان خوشیاں منائیں گے۔ ایک خوشی تو اس کی ہوگی کہ عیسائیوں کو فتح ہو گئی آتش پرستوں پر، اور بے نصر اللہ، اللہ کی مدد بھی آئے گی ان کے پاس، یعنی غزوہ بدر کا لفظ نہیں آیا، لیکن اہل ایمان کو جو ہے اس وقت فرحت ہو گئی بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ ہے وہ 6 آیات کہ جو اس موقع پر نازل ہوئی ہیں، اور اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً 614 عیسوی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً 5 برس ہو گئے تھے۔ 610 میں 5واں برس تھا، 610 میں آپ پر وحی شروع ہوئی ہے، اور پھر 9 برس کے بعد وہ غزوہ بدر بھی ہوا اور ان کو بھی فتح حاصل ہو گئی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ جو ہے، اب یہ باقی تو جو مکی صورت ہے سورہ روم، اور یہ بہت مشابہ ہے سورہ نحل کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ تو تذکیر بے آلاء اللہ کے حوالے سے اس کا مضمون وہی ہے بنیادی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کا بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے یہ بالکل ہی غافل ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، دنیا کی زندگی کی بھی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیتی ہے جس میں بونا ہے آخرت میں کاٹنے کے لیے۔ وہ یہ بھول گئے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، باقی جو ظاہر ہے اس کا کھاؤ پیو عیش کرو، بس یہی ان کے سامنے رہ گیا ہے، اور آخرت ان کے ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو گئی ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ وان ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ بھی ان دونوں کے مابین ہے، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک وقت معین تک کے لیے۔ یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی کار عبث نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ جو ہے اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ کہیں زیادہ تھے شدید ان کے مقابلے میں قوت میں، واثاروا الارض وعمروها،
اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروہا، اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ انہوں نے آباد کیا ہے۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر اور واضح تعلیمات لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کیا۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر اس کے بعد جن لوگوں نے برے کام کیے، بری روش اختیار کی، تو ان کا پھر انجام بھی برا ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا ٹھٹھا کرتے رہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، یعیدہ بار بار آیا ہے، اس کا ترجمہ کہیں میں حال میں کر رہا ہوں اور کہیں مستقبل میں۔ فعل مضارع جو عربی زبان میں وہ دونوں کو کور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے؟ پہلی مرتبہ، اور پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے، یعنی فصل ہے، ایک ہوئی ہے، پھر اس کے بعد دوسری ہوئی ہے، تیسری ہوئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی آخرت میں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، جس روز قیامت قائم ہو جائے گی، مجرم اس روز جو ہیں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ ولم یکن لہم من شرکائہم شفاع، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے شفاعت کرنے والے۔ وکانوا بشرکائہم کافرین، اور خود یہ بھی اس روز پھر اپنے ان شرکاء کا کفر کریں گے جب دیکھیں گے کہ وہ ہمارا کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز یہ تقسیم ہو جائیں گے، پولرائزیشن ہو جائے گی، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ کیا ہوگی پولرائزیشن؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے وہ ہوں گے باغ میں، اور وہاں ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی، تواضع ہو رہی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے، پکڑے ہوئے گرفتار کر کے عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، یہ اسی انداز میں دیکھیے سورہ نحل میں یہ آیت آئی تھی، بس اور انعام میں بھی۔ پھر اللہ ہی پاک ہے اس وقت بھی جب تمہیں شام ہوتی ہے، تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب کہ تم دوپہر ہوتی ہے، وحین تصبح، جب صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے حمد اور تعریف آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور رات کے وقت بھی اور جب کہ دوپہر ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی نمازوں کے اوقات ہی کے حوالے سے، صبح کے وقت کی نماز ہے، شام کے وقت کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ انڈا بے جان شے ہے، اس میں زندگی کی کوئی آثار موجود نہیں ہے، اس میں سے چوزہ برآمد ہوتا ہے جاندار۔ ویخرج المیت من الحی، اسی طرح برجی سے انڈا برآمد ہوتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں کہ جو نکل رہی ہیں۔ ویحیی الارض بعد موتہا، اور وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طریقے سے تم کو بھی نکال لیا جائے گا قبروں سے، زمین میں جہاں تم دفن ہوگے، جہاں تمہارے اجزاء تحلیل ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس مردہ زمین میں سے جیسے فصل نکال لیتا ہے تمہیں نکال لے آئے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔